عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. ایک باری محبت نال بلند آواز نال سارے حضرات درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوشش کیجئے ایک بار سارے حضرات مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے. میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے. مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. میرے مولا تو مالک ہے میرا سچا رازق ہے خالق ہے میرا. میرے مولا تو مالک ہے میرا سچا رازق ہے خالق ہے میرا. اس لیے میں تجھے مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. اس لیے میں تجھے مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے.
قدسیوں سے فلک نے جو پوچھا کہ کیوں زمین آج دلہن بنی ہے، قدسیوں سے فلک نے جو پوچھا کہ کیوں زمین آج دلہن بنی ہے، قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے، قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی اولاد علی، حضور قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ آپ سارے حضرات محبت کے ساتھ خوش ہو کر سید زادے کا اس طرح استقبال فرمائیں کہ خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں، مرتضیٰ بھی راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، کوشش کریں سارے حضرات نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری۔ ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظیم۔ سبھی احباب پورے خلوص کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ آواز بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا
حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد احباب ذی قدر، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ صاحب خانہ یقیناً ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اپنے محبوب کے ذکر خیر کی اس عظیم الشان بزم کا اہتمام کیا۔ میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور دور و نزدیک سے تشریف لا کر شرکت کرنے والے تمام دوستوں کی توفیقات میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ امت مصطفیٰ پر خاص فضل کی نگاہ عطا فرما کر رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ کریم اگر قرآن مقدس میں کسی شے کو ایک بار بھی ذکر کر دے تو وہ عالم انسانیت کے لیے دستور حیات اور منشور زندگی بن جاتی ہے، اور اگر اللہ کریم کسی شے کو اپنے کلام کے اندر بار بار ذکر فرمائے تو اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس شے کی عالم انسانیت کو اشد ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور اس آیت پاک کے اندر میرے اور آپ کے خالق نے ایک ایسی صفت کا تذکرہ فرمایا ہے جس سے صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو آزمائشوں پر، امتحانوں پر، تکالیف پر خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین بھی کرو۔ ورابطوا، اور ہمہ وقت کمر بستہ رہو، تیار رہو۔ مولا اس سے ہوگا کیا؟ فرمایا اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ سے ڈرتے رہو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا لعلکم تفلحون، اللہ کی بارگاہ سے تمہیں فلاح کی اور کامیابی کی سند عطا کر دی جائے گی۔ یہ صبر وہ شے ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مقدس میں 100 سے زائد مرتبہ فرمایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ زور سے بولیے۔ 100 سے زائد مرتبہ اس صفت صبر کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ کبھی فرماتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو میری طرف سے بشارت ہو۔ کبھی فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اگر اللہ کی مدد و نصرت کسی جماعت کے ساتھ ہے تو وہ جماعت صابرین ہے۔ کبھی فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے استعانت کرو، مدد طلب کرو۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں اجتماعی طور پر صرف اسی ایک صفت کو داخل کر دیں جسے صبر کہا جاتا ہے، صرف اسی ایک صفت صبر کو داخل کر دیں تو ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے تعلقات ٹوٹنے کی بجائے
بننا شروع ہو گئے ہیں. لوگ دور ہونے کی بجائے قریب ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور نفرت کے پھیلنے کی بجائے محبت کی خوشبو ہے جو معاشرے میں بھئی رکھ دیں، جزاک اللہ، رکھ دیں، پھیلنا شروع ہو گئی ہے. اسی ایک صفت صبر کی وجہ سے. اس پر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جلدی سے، جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں. اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے، آپ یقین کریں، میدان کربلا میں تیر کا تیر سے مقابلہ نہیں تھا. کربلا کے میدان میں تلوار کا تلوار سے مقابلہ نہیں تھا. نیزے کا نیزے سے مقابلہ نہیں تھا. میدان کربلا میں اگر مقابلہ تھا تو ظلم کا صبر کے ساتھ مقابلہ تھا. ایک طرف ظلم کی انتہا تھی اور ایک طرف صبر کا کمال تھا. اور جب یہ ٹکراؤ ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ظلم نکارے بجانے کے باوجود ہار گیا اور صبر کٹ جانے کے باوجود جیت گیا. یہ ایک روحانی طاقت ہے جو اللہ کریم کسی بھی شخص کو عطا کرتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ آغاز میں ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. آپ یقین جانیں، جب سے یہ حدیث پاک زیر مطالعہ آئی ہے، اس نے طبیعت پر اس قدر فرحت کا کام کیا ہے جیسے مرہم کسی جلے ہوئے زخم پہ ٹھنڈک کا کام کرتا ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب اللہ اپنے فضل سے کسی شخص کو عزت عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے مدارج توقیر کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اعمال پر نظر کرتا ہے. اس کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کی عزت میں اضافہ کیا جائے، مگر اس بندے کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی عزت میں، اس کی سطوت میں، اس کی رفت میں، اس کے مقام میں، اس کے درجے میں بلندی عطا کرنی ہے. عمل اس قابل نہیں ہوتا، نیکیاں پلے نہیں ہوتی، مگر عزت کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں پھر اللہ تدبیر کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر جس بندے کو عزت دینے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اسے اللہ کریم مال کے، جان کے، اولاد کے یا عزت کے کسی امتحان کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. امتحان بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر اس امتحان پر اس بندے کو صبر کی توفیق بھی اللہ اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے. عمل نہیں ہوتے، اس کے نیکیاں نہیں ہوتی، مگر مختلف طرح کے امتحان کے اندر مبتلا کر کے اور پھر اس کو صبر کی توفیق عطا کر کے وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ کریم اس کو عزتوں کے وہ درجے عطا کرتا ہے جس کا فیصلہ رب اپنے بندے کے متعلق فرما چکا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ نیکی کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان کے صبر کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں. مختلف طرح کے امتحانات ہیں جس کے اندر گاہے گاہے رب اپنے بندے کو مبتلا کرتا ہے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا اسم گرامی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیمار ہو گئے، حدیث پاک میں آتا ہے بیمار ہو گئے تو آقا علیہ السلام ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. اب ذرا انداز دیکھیں میرے اور آپ کے کریم کا. حضور تشریف فرما ہوئے، سرکار نے فرمایا زید تو اس بیماری سے تو شفا یاب ہو جائے گا، لیکن میرے وصال کے بعد جب تو آنکھوں سے نابینا ہو جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ حضور کی غیب دانی دیکھیں. اس بیماری سے تو ٹھیک ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا، مگر میرے پردہ کر جانے کے بعد جب تیری آنکھیں بالکل ہی جواب دے جائیں گی، تو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا، تو ذرا مجھے بتاؤ نا پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے حضور پھر آپ کا دیا ہوا درس میں نے پلے سے باندھا ہوا ہے، میں حضور اس تکلیف پر صبر کروں گا، شکوہ نہیں کروں گا، صبر کروں گا. تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اگر اس تکلیف پر تو صبر کرے گا تو فرمایا پھر یقین کر لے قیامت کے دن تیری
اس صفت صبر کی وجہ سے تیری جنت کا ضامن تیرا رسول میں جناب محمد رسول اللہ ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک صفت صبر کی وجہ سے۔ صبر کا معنی ہے لوگوں کو ان کی غلطیوں کے باوجود معاف کرنا، نظر انداز کرنا۔ وہ کسی دانشور کا بڑا خوبصورت قول ہے، اس نے کہا میں نے بہت سارے رشتے جھک کر بچائے ہیں، اور جھکا اس لیے ہوں یہ سوچ کر کہ ہر بندہ میرے قد کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا۔ جہاں انا کا اور رشتوں کا ٹکراؤ آ جائے اور مقابلہ ہو جائے تو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ انا کو قربان کر دو، رشتوں کو بچا لو۔ اور رشتے بچتے ہیں ظرف کے ساتھ، رشتے بچتے ہیں صبر کے ساتھ، رشتے بچتے ہیں استقامت کے ساتھ، اور رشتے بچتے ہیں نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ جس شخص نے یہ ذہن بنا لیا نا کہ سارا جہان ہی بے ایمان ہے اور ظالم ہے اور زیادتی کرنے والا ہے، وہ میرے بھائیوں کبھی رشتہ بنانا تو کجا وہ نبھا بھی نہیں سکتا ہے، نہیں نبھا سکتا۔ اور جس کی فکری تربیت ہو جاتی ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے، وہ پھر لوگوں کو رعایت دینا شروع کرتا ہے، غلطیوں کے باوجود ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جتنی بڑی تکلیف آ جائے، جتنا بڑا امتحان آ جائے، واویلا نہیں کرتا، افراتفری نہیں مچاتا، حوصلے کی چٹان بن کر لوگوں کو دکھاتا ہے۔ امتحان بڑے بڑے آتے ہیں، مگر اولاد کا امتحان وہ شدید ترین ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر بیٹے یا بیٹی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے۔ آقا کے ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے کا وصال ہوا، چھوٹے تھے بچپن میں، بچہ فوت ہو گیا، بیٹے کا وصال ہوا، تو زاروں قطار رو رہے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں تو روتے رہتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں سارا جہان کھانا کھاتا تھا مگر لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، گویا غم کا ایک گولا تھا جو میرے حلق میں آ کے اٹک گیا تھا، پانی کا گھونٹ میرے حلق سے نیچے نہیں اترتا، لقمہ روٹی کھانا وہ میرے حلق سے گلے سے نیچے پیٹ میں نہیں اترتا، غم کی کیفیت تھی، میں یہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ مگر فرماتے ہیں میرے آقا تشریف لائے، حضور نے ایسی کریمی فرمائی کہ ساری پریشانی کو اور ساری بے چینی کو ایک لمحے میں میری طبیعت سے نکال کے باہر کر دیا۔ کیا فرمایا؟ آقا تشریف لائے، اور اپنے غلام کو آقا نے ڈھارس بندھائی، سہارا دیا، اور ارشاد کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا بھائی صبر کرو۔ حضور نہیں ہو رہا، فرمایا اچھا تجھے ایک بشارت دوں؟ اس نے کہا حضور دیں۔ ارشاد فرمائے، سرکار نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ قیامت کے دن جب تو اپنے اس چھوٹے بیٹے سے ملاقات کرے، اس بات کو سمجھے ذرا، آقا ذہن سازی کیسے فرماتے، فرمایا قیامت کے دن جب تو اپنے اس چھوٹے معصوم بچے سے ملاقات کرے تو تیرا بیٹا چھوٹا بچہ تجھے اس حال میں ملے کہ وہ تجھ سے یعنی اپنے باپ سے آگے آگے پہلے پہلے بھاگ کر جنت کے جس دروازے کو چاہے اپنے باپ کے لیے کھول دے اور تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ تیرے آگے آگے چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا، تیرا بیٹا جسے اللہ نے لیا ہے، وہ تیرے آگے آگے چلتا ہوا جائے اور جنت کے دروازوں کو اللہ کے حکم سے جس دروازے کو چاہے اپنے باپ کے لیے اپنے والد کے لیے کھول دے، اور تو جس دروازے سے چاہے اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے۔ اکثر دنیا اور آخرت کو ہم برباد کر بیٹھتے ہیں اپنی جلد بازی کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے۔ اسلام ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، حوصلے کی تلقین کرتا ہے، اور مرد ہو اور اگر مومن ہو تو مومن کا ظرف تو میں گزارش کیا کرتا ہوں سمندروں سے بھی زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کریں ہماری جماعت صوفیاء، آپ دیکھیں نا، انبیاء کو دیکھ لیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں تو صحیح، ہمارا سگا بھائی اگر کسی وجہ سے ہم سے خفا ہو جائے، ایک شخص ہے، نہ دن کو چین ہوتا ہے نہ رات کو سکون ہوتا ہے، نیندیں برباد ہو جاتی، مگر میرے اور آپ کے آقا نے کیسے ماحول کا سامنا کیا؟ 40 سال تک مکہ کے وہ لوگ جو آپ کی صداقت کا، امانت کا، دیانت کا دم بھرتے ہیں اور گویا آپ کی چوکھٹ کا طواف کرتے ہیں، 41ویں سال جب آقا نے اعلان رسالت فرمایا تو ایک لمحے سے پہلے سارے کا سارا ماحول ہی بدل گیا۔
وہ لوگ جو آپ کی صداقت کا دم بھرتے ہیں اب جان کے دشمن ہو گئے. جو آپ کی زیارت کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، اب وہ خدا پناہ آپ کو شاعر بھی کہتے ہیں، خدا پناہ آپ کو مجنون بھی کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ بھی کہتے ہیں، آپ کو آیتیں گھڑنے والا بھی کہتے ہیں کہ راتوں کو یہ آیتیں گھڑ گھڑ کے لے آتے ہیں اور صبح ہمیں اللہ کا کلام اور قرآن کہہ کر ہمیں سنا دیتے ہیں. پھر اللہ نے ان کو چیلنج بھی کیا، فرمایا اگر یہ مخلوق کا کام ہے تو اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اس جیسی تم سارے ایک صورت ہی مل کے بنا کے لے آؤ. اکیلے نہیں، فرمایا اپنے ساتھ اپنے مومنین کو بھی ملا لو، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اور پھر آگے خود ہی اس چیلنج کا جواب بھی دے دیا، نتیجے کا اعلان بھی کر دیا. اللہ فرماتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے. نتیجہ بھی بتا دیا اس کا. تو لوگوں نے کیا تکلیف ہے جو میرے اور آپ کے آقا کو نہیں دی. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگی حضور آپ کی حیات پاک میں کوئی ایسا دن بھی ہے سخت ترین جو آپ کو کبھی نہ بھولتا ہو. میرے اور آپ کے آقا کی چشمان مقدس نم ہوئیں اور آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا عائشہ طائف کا دن مجھ محمد پر بڑا ہی بھاری تھا. کون سا دن؟ زور سے بولیے. طائف. دیکھیں نا پورا شہری معاشرتی مقاطع کر کے بیٹھ گیا ہے، سوشل بائیکاٹ کر کے بیٹھ گیا مکہ کا پورا شہر. یہاں تو ہم سے کوئی ایک دفعہ سیدھے منہ بات نہ کرے، دوسری بار ہم اس کا شکل اور چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، مگر میرے اور اپنے آقا کا ظرف دیکھیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. آقا علیہ السلام 200 مرتبہ ابو جہل کے دروازے پر تشریف لے کر گئے. خدا کرے آپ اس پر دھیان فرما رہے ہو. کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ. بلکہ ایک مرتبہ تو مکہ مکرمہ میں بارش ہو رہی ہے اور بارش شدید ہے، برستی بارش میں میرے اور آپ کے کریم ابو جہل کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے. دستک دی تو وہ کانپتا لرزتا برستی بارش میں جب باہر نکلا اور دروازے پر کھڑے ہوئے جناب رسالت مآب علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا بھتیجے آپ اس برستی بارش میں میرے گھر کے دروازے پر کیا کر رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا میں نے سوچا کہ بارش کی وجہ سے، اچھے موسم کی وجہ سے آپ کا دل شاید نرم ہو گیا ہو، تو میں نے سوچا گھر بیٹھا تھا کہ آپ کو جا کر کیوں نہ اللہ کی توحید کی دعوت دی جائے. زمین نرم ہو تو بیج ڈالا جائے تو فصل ہو جاتی ہے. تو میں نے سوچا اچھے موسم کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت پر، آپ کے دل میں نرمی ہو. 200 مرتبہ. یہ میرے مصطفیٰ کی استقامت ہے. فرمایا عائشہ وہ جو طائف کا دن تھا نا، مکہ کے لوگوں نے جب پریشان کیا تو آقا طائف تشریف لے گئے، وہاں جا کر دعوت دیتے. ہو سکتا ہے کوئی ساتھی مل جائے ساتھ، مگر ان بدبختوں نے کیا کیا، آقا علیہ السلام کے پیچھے سٹریٹ آرچنز آوارہ لڑکوں کو لگایا، وہ پتھر مارتے ہیں. میرے اور آپ کے کریم کا جسم اطہر لہو لوہان ہے، نالین مقدسہ آقا کے پیروں سے اتر نہیں رہے. آقا بیٹھتے ہیں وہ اٹھا کر پھر چلا دیتے ہیں، ادھر آقا چلتے ہیں وہ پھر سنگ باری کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. عرش بھی کانپ اٹھا، عذاب کے فرشتے آ گئے. حضور حکم تو کریں، ان کو زندہ جلا دیتے ہیں. آقا حکم ہو تو ان کو زندہ بہا دیتے ہیں، پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس ڈالتے ہیں. مگر حضور علیہ السلام نے صبر کی کیا شاندار روایت اور مثال قائم کی. سرکار نے فرمایا نہیں انہیں کچھ نہیں کرنا، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا. آقا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں مشرف با اسلام ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں میرے امتی موجود ہو، میرا کلمہ پڑھنے والے موجود ہو. یہ آقا کی تربیت کا اثر ہے. میں آپ کو اگر آپ کہیں تو ایک حدیث مبارکہ اور بھی جلدی سے عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں نا سرکار نے اسی منہج پر اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی. آقا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دفعہ یہ نام لینا ذرا سارے، نام کیا ہے؟ نہیں اکٹھے ہو کر، عاصم بن ثابت. یہ سرکار کے وہ صحابی ہیں
جنہوں نے غزوہ احد میں آقا کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہے. نوجوان تھے, بڑے خوبصورت تھے جناب عاصم. انہوں نے غزوہ بدر میں سلالہ بن سعد کے 2 بیٹوں کو مارا ہوا تھا. بڑا خاندان تھا ان کا. یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے ان 313 میں شامل تھے. تو انہوں نے نا سلالہ کے 2 بیٹوں کو قتل کیا ہوا تھا غزوہ بدر میں. تو سلالہ نے یہ یوں سمجھے کہ قسم کھائی, جب اس کے بیٹوں کی لاشیں اس کے سامنے آئیں تھے تو کافر, مگر جب بیٹے کی لاشیں اور 2 بچوں کی لاشیں جب سامنے آئیں تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے عقیدے کے مطابق, نظریے کے مطابق اس نے قسم کھائی. اس نے پوچھا کہ میرے ان دونوں بچوں کو قتل کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ عاصم نے قتل کیا ہے. اس نے وہیں کھڑے کھڑے قسم کھائی. اس نے کہا میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عاصم کی کھوپڑی اتروا کر اس کے سر کی کھوپڑی کا پیالہ بنا کر اس میں شراب نہ پی لوں. قسم کھائی. مخالفت میں لگ گیا. بدر کا مارکا اختتام تک پہنچا. احد کا مارکا سرکار کے ہاتھ پر شہادت کی بیعت کر لی. اس قدر جری تھے اور بہادر تھے. صبر دیکھیں, استقامت دیکھیں ذرا, اور حوصلہ دیکھیں حضور کے غلاموں کا, سرکار کے صحابہ کا. جنگ کی اللہ نے وقتی شکست کے بعد اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جن کا علماء نے تذکرہ کیا ہے. وقتی شکست کے بعد اللہ کریم نے حضور کے غلاموں کو پھر فتح یابی عطا فرمائی. جب غزوہ احد اختتام پذیر ہوا تو قبیلہ حزیل کے کچھ لوگ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور ہمیں نا اپنے علاقے میں بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے قرہ صحابہ کی ضرورت ہے, یہ سمجھیں ذرا, تو حضور ہمیں کچھ صحابہ دے دیں. سرکار نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی, ان کے ساتھ جاؤ. وہ جن صحابہ کی ڈیوٹی لگی ان میں حضرت عاصم بن ثابت بھی تھے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ بھی تھے. اب قبیلہ حزیل والوں نے بدبختی کا مظاہرہ کیا. جیسے ہی سرکار کے صحابہ وہاں پہنچے سمیت جناب عاصم کے, انہوں نے سارے صحابہ کو گرفتار کر لیا, پکڑ لیا. حدیث پاک میں آتا ہے پکڑا. جانتے تھے کہ عاصم کا پیچھا کرنے والے موجود ہیں مکہ میں, مخالف. ادھر سے عاصم کو پکڑا, ادھر مکہ میں سلالہ کو بتا دیا کہ ہم نے تیرا ملزم پکڑ لیا ہے, آؤ پیسے دو اور اس کو لے جاؤ. وہ آ گئے اور قریب تھا کہ جناب عاصم کو پکڑ کر لے جاتے. آپ نے وہیں کھڑے کھڑے نیام سے تلوار نکالی. جناب عاصم نے سامنے گویا پورا لشکر ہے, پورا جتھا ہے, ادھر تنہا سرکار عاصم آقا علیہ السلام کے صحابی. صبر کا اجر دیکھیں اور استقامت کا اور حوصلے کا پھر نتیجہ دیکھیں, خوبصورت. آپ نے تلوار سونتی, آپ نے فرمایا جب تک میرے پاس ایک بھی تیر بچا ہے میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا, میں لڑوں گا, ماروں گا. آپ تلوار سے لڑتے رہے, جب تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے تیر نکال لیے, تیروں سے مارا. جب کمان ٹوٹ گئی تو آپ نے نیزہ نکالا, لڑتے رہے. اتنا لڑے کہ آپ نے کئیوں کو مارا, اور آپ کا اپنا وجود جب تیروں سے چھلنی ہوا, اور جب آپ زمین پر تشریف لے آئے حضور کے صحابی, جان کنی کا وقت ہے, جان نکل رہی ہے, اس وقت سرکار عاصم نے ایک دعا کی اور کہنے لگے باری تعالیٰ میں نے ساری زندگی تیرے دین کا پہرا دیا ہے, میں نے ساری زندگی, میں نے اپنی جوانی اور میں نے اپنی طاقت تیرے دین کی خدمت میں وقف کی ہے, ساری حیاتی مولا میں نے تیرے دین کی حفاظت کی ہے. ناز میں آ گئے, باری تعالیٰ آج میری زندگی میں نہیں, میرے مرنے کے بعد بھی میرے جسم کی حفاظت تیری رحمت کے ذمے ہے, میرا جسم ان کے ہاتھ نہ لگے. کجا یہ کہ میری کھوپڑی میں شراب پی جائے, میرا جسم ان کے ہاتھ نہ لگے. ایسا حوصلے سے اور صبر سے آپ نے مقابلہ کیا. تیر لگے تو شہید تو ہو گئے سرکار عاصم. اچھا, اب اللہ نے آپ کی حفاظت کا خدائی انتظام کیا کیا؟
جب انہوں نے دیکھا دور سے کہ جناب عاصم کی روح پاک پرواز کر گئی تو کفار آگے بڑھے. اللہ نے آپ کے جسم کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا. شہد کی مکھیوں کو. وہ قریب آتے تھے اٹھانے کے لیے, مکھیاں ان کو کاٹتی تھیں, وہ پیچھے بھاگ جاتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں, ہم رات تک یہاں بیٹھ کر انتظار کر لیتے ہیں, رات کا وقت ہوگا یہ مکھیاں اڑ جائیں گی, پھر ہم عاصم کے جسم کو ان کے حوالے کریں گے. شام تک گھات لگا کر بیٹھے رہے. جب سورج ڈوبا تو اللہ کی حکمتیں, پتہ نہیں کہاں سے پانی کا ریلا آیا اور جناب عاصم کے مقدس وجود کو بہا کے لے گیا. آپ کی قبر شریف کا آج تک پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے. تو جو جہاں پہ فوت ہوتا ہے, وصال ہوتا ہے, جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے, اس کی قبر وہیں پانی میں ہی ہوتی ہے گویا. جسے خدا نہ خواستہ کوئی بھیڑیا, کوئی جنگلی جانور کھا لے تو اس کا پیٹ ہی اس کی قبر کے مترادف ہوتا ہے. جو فضا میں بکھر جائے تو گویا وہ فضا ہی اس کی قبر کی مثل ہوتی ہے. تو سرکار عاصم کی حفاظت کا اللہ کریم نے یہ, اور دیکھیں پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا ہمارے صوفیاء تک بھی آتا ہے. ہم تو چونکہ ہمارا مرید ہونے کا اور بیعت ہونے کا نقطہ نظر وہ جدا ہے. کسی نے حضرت سلطان باہو سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوال کیا تھا, حضور آپ کے بڑے مرید ہیں. تو سرکار سلطان باہو نے مخاطب ہو کر فرمایا, بس یہ تعداد میں ہی زیادہ ہیں, اللہ کا طالب مجھے ایک بھی نہیں ملا ہے. یہ ذرا میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں, آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں. دیکھیں نا, اگر کسی نے, ہم تو پیر صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں تو جی صاحب ہماری دکان نہیں چلتی. بھئی دکان ہی آپ نے چلوانی ہے تو انجمن تاجران کے صدر سے پوچھ لیں دکان کیسے چلتی ہے. ہماری فصل اور کھیتیاں نہیں ہوتی تو کسی تگڑے پرانے زمیندار سے پوچھ لیں. ہمارے مویشی ڈنگر ڈور بیمار ہیں تو کسی پرانے آپ جٹ بندے سے پوچھ لیں کہ مویشی جانور ڈنگر ڈور کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. ہزاروں ہسپتال ہیں, کہیں سے بھی آپ علاج کروا لیں. سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں, جو بھی میرے پاس آیا ہے اس نے یا دکان چلوائی ہے, یا فصل ٹھیک کروائی ہے, یا اس نے مویشی ڈنگر ڈور ٹھیک کروائے ہیں. کسی شخص نے اگر خال خال کوئی ہو جس نے آ کر مجھے کہا ہو حضور میری روح پیاسی ہے, دعا کر کے اسے تو اپنے مولا سے ملا دیں. یہ ہے بیت کا وہ تصور. تو ہمارے دیکھیں نا, پھر میں آج ہی پڑھ رہا تھا, امریکہ میں 2006 کی بات ہے, کیتھولک پادری تھا, کیتھولک پادری 10 سال تک وہ چرچ کی خدمت کرتا رہا. پڑھا لکھا آدمی ہے, عیسائیت کا, مذہب عیسائیت کا عالم, 10 سال تک پوپ رہا, پادری رہا. اچانک اس نے کلمہ پڑھ لیا. لوگوں نے کہا جی آپ کو کیا ہوا ہے, آپ تو لکھے پڑھے آدمی ہیں, مذہب عیسائیت کے آپ جانتے ہیں, باریکیوں سے واقف ہیں, تو آپ کو آپ کے مذہب کی صداقت پر اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ پادری اور عالم ہونے کے باوجود, عیسائیت کے 10 سال تک کیتھولک چرچ کا خدمت کرنے کے باوجود آپ نے کلمہ پڑھ لیا, کیوں؟ اس نے کہا مجھے ایک صوفی کے کلام نے متاثر کیا ہے. آپ زور سے کہہ سکتے ہیں سارے سبحان اللہ. ایک صوفی کے کلام نے, اس سے پوچھا, اشتیاق بڑھا, اس سے پوچھا گیا ابھی وہ کون سے صوفی ہیں جن کے کلام نے آپ کو اپنا مذہب اور دین ہی چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے. اب ادھر دیکھیں سارے, میں آپ کو اس صوفی کا اسم گرامی بتاؤں. اس عیسائی پادری نے کہا وہ جس صوفی کے کلام نے میرے دل پہ اثر کیا ہے نا, ان کا نام ہے مولانا جلال الدین رومی, صاحب مثنوی. اور اسے ایسا آپ سے لگا ہوا, ابھی کلمہ نہیں پڑا, کہ وہ امریکہ سے چلا, کونیا میں آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہوا, اور اتفاق دیکھیں آپ کے آستانے پر عرس کی تقریبات جاری تھی. وہ کہتا ہے پہلی رات میں آ کر بیٹھا نا, تو پہلی رات میں سامنے رومی کا مزار تھا, اور جو قوال تھے ترکی میں, کونیا میں جو قوال تھے, وہ کلام بھی رومی کا پڑھ رہے ہیں, مزار بھی سامنے رومی کا اور کلام بھی رومی کا, اور عرس کی تقریبات ہیں. وہ کہتا ہے وہ جو اس محفل سما کا میری طبیعت پر اثر ہوا, اس کا نشہ تھا کہ جس نے مجھے پچھلا دین چھوڑ کر مصطفیٰ کا دین اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. یہ رومی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. تو ہمارے دیکھیں ہمارے صوفیاء نے بھی ہمیں یہی درس دیا استقامت کا.
ہماری ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کا اسم گرامی حضرت ابراہیم بن ادھم. بولے نام سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ سرکار ابراہیم بن ادھم یعنی درجہ اول کے ہمارے جو اولیاء ہیں سرکار ابراہیم بن ادھم کا ان میں شمار ہوتا ہے. درجہ اول کے. اللہ کریم اگر کسی کو منصب عطا کرتا ہے نا تو پھر اسے اس کے حال سے پھر خبردار بھی کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں اصل بات میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، شاید اسی پر ہی میرا وقت ہو جائے، مگر یہ شخصیت کتنی بڑی ہے پہلے ذرا یہ سمجھیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس شریف میں تھا، بیت المقدس فلسطین میں. عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو 2 فرشتے اترے اور بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے. ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہاں سے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے. دوسرے نے کہا ہاں ہاں یہ ابھی ابراہیم بن ادھم ہے یہاں پر. اچھا میں آپ کے ذوق کی بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ بادشاہ تھے، شہزادے تھے، ابراہیم بن ادھم. مگر جب وہ فضل کرنا چاہے تو ایک رات مخمل کے بستر پر سوئے ہیں تو چھت پر آدھی رات کسی کے چلنے کی آواز آئی تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ شاہی بالا خانے پر اور تو کوئی ہو نہیں سکتا اس وقت، ہو نہ ہو یہ کوئی اور مخلوق ہے. آپ اٹھ کر بیٹھے تو آپ نے وہ جو چھت پر مخلوق تھی جو بھی تھی اس سے سوال کیا بھئی تم یہاں میرے گھر کی چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. آپ حیران ہوئے. آپ نے فرمایا کبھی چھتوں پر بھی اونٹ ملے؟ اس نے برجستہ جواب دیا. اس نے کہا جیسے چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے ویسے ریشم کے بستر پر خدا بھی نہیں ملتا ہے. بادشاہت کو چھوڑا تو فقر میں لگ گئے، دریا کے کنارے جا کر بیٹھے ہیں. چونکہ بادشاہ تھے تو بالکل فقیر ہوئے. تو کچھ عرصے کچھ سال کے بعد آپ دریا کے کنارے پر مصلی بچھا کر بیٹھے ہیں تو آپ کا پرانا دوست بڑا امیر کبیر رئیس تھا، اس نے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا. اس کے دل میں نیت میں خیال آیا کہ یہ کیا تھا ابراہیم اور کیا بن گیا. آپ جو صوفی ہوتا ہے وہ صرف لوگوں کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ ماتھا دیکھ کر لوگوں کے دل کی حالت سے واقف ہو جاتا. اس سے پہلے کہ وہ آپ سے براہ راست کچھ فرماتا آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، سوئی. آپ نے وہ سوئی ایسے کر کے دریا میں پھینکی. وہ دیکھ رہا ہے، وہ جو سامنے کھڑا ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، سب کچھ چھوڑ کے یہ فقیری میں اختیار کس نے کر لیا ہے. آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی تو وہ سوئی ایسے آپ نے دریا میں پھینکی. پھینک کر مصلی پر بیٹھے تھے، کہنے لگے باری تعالیٰ مجھے میری سوئی چاہیے. وہ دریا کی مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر آ گئی. آپ کے دوست نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے اپنی سوئی چاہیے، اپنی سوئی. زور سے بولیں، زور سے بولیں یا رسول اللہ. زور سے بولیں. تو آپ کی وہ لوہے والی سوئی جب لے کے وہ مچھلی باہر آئی تو آپ نے سوئی پکڑی اور اپنے اس دوست سے مخاطب ہو کر کہا جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا دنیا پھر اس کے پیچھے ایسے چلتی ہے جیسے یہ منظر تو نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ فرشتہ آپس میں دونوں ملائکہ باتیں کرنے لگے. انہوں نے کہا ہاں بھئی مجھے کسی انسان کی یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا ہاں ابراہیم ہے. دوسرے فرشتے نے کہا اچھا وہ بلخ والے؟ اس نے کہا ہاں. آپ فرماتے ہیں میں دروازے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا. اس فرشتے نے کہا کہ اس کے ساتھ مجھے ابراہیم کے حال پر بڑا افسوس ہے. اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ تو بہت بڑے ولی تھے مگر ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کی ولایت ان سے چھین لی. شخصیت پہلے دیکھیں کتنی بڑی ہے، پھر میں آپ کو ان کا صبر سناتا ہوں. ایک فعل کی وجہ سے نا اللہ نے ساری فقیری ان سے واپس لے لی. آپ فرماتے ہیں مجھے تو سن کر ٹھنڈے پسینے آنے لگے. اس فرشتے نے کہا بھئی کون سا وہ عمل ہے؟ اب اس نے وہ عمل بھی بتایا. اب ذرا عمل سن لیں. اس نے کہا ایک دن یہ بلخ میں کھجور فروش کی دکان پر گئے تو کھجور خرید رہے تھے. کھجور کا تھیلا اٹھا کر جب یہ واپس مڑنے لگے نا تو زمین پر کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا. انہوں نے سمجھا کہ یہ کھجور کا دانہ میرے تھیلے سے گرا ہے.
انہوں نے وہ زمین سے اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالا، حالانکہ وہ ابراہیم کا نہیں تھا، وہ اسی کھجور فروش کا تھا جو بیچنے والا دکاندار تھا، اس کی چھابڑی سے گرا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ میرا ہے، یہ اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ اور وہ فرشتہ کہنے لگا جب گھر پہنچے تو جیسے ہی انہوں نے وہ کھجور کا دانہ کھایا، وہ کھجور جیسے ہی ابراہیم کے پیٹ میں گئی، اللہ نے درجہ ولایت واپس لے لی۔ اب ذرا رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں کہ یہاں جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے، کیا حلال اور کیا حرام، اور لکڑ ہضم اور پتھر ہضم، اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی اور ظلم بھی، اور پھر حق بھی مار دیتے ہیں، اور پھر ہم ڈکار بھی نہیں مارتے، پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتا ہے لوگوں کو کثرت کی طلب نے برباد کر دیا۔ جتنی ہمیں ضرورت تھی نا، ہماری ضرورت کا مال اللہ نے ہمیں ہماری جیب میں عطا کر دیا ہے۔ بھائیو صبر بھی تو کوئی شے ہوتی ہے نا، ہمت بھی، حوصلہ بھی تو کوئی شے ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر توکل بھی تو کوئی شے ہوتی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، سرکار امیر کائنات آپ فرماتے ہیں پیسے میں اپنے سے پچھلے کو دیکھو، نیکیوں میں اگلے کو دیکھو۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم نیکیوں میں پچھلے کو دیکھتے ہیں، پیسے میں اگلے کو دیکھتے ہیں۔ جو پیدل ہے وہ سائیکل والے کو دیکھتا ہے، جو سائیکل والا ہے وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، جو موٹر سائیکل والا ہے وہ گاڑی والے کو دیکھتا ہے۔ اس پیسے کی دوڑ نے جو نعمتیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں ان کو بھی بے وقت کر دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ کھجور جو کھائی ہے نا ابراہیم نے، اس کی وجہ سے ولایت واپس۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی لمحے بیت المقدس فلسطین سے چلا، بلخ پہنچا، میں نے کسی شخص سے پورا ٹوکرا کھجوروں کا خریدا، اور واپس اس کو تلاش کرتے کرتے، دکاندار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچا، اور میں نے اس کو واپس کیا۔ میں نے کہا بھائی اس دن وہ جو ایک کھجور کا دانہ زمین پر گرا ہوا، جتنا بڑا منصب ہوتا ہے امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ جو اٹھا کر میں لے گیا تھا نا، تو اس کی وجہ سے سارا میری روحانی ترقی ختم ہو گئی، مجھے معاف بھی کر دیں، یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، یہ قبول بھی کریں۔ آپ فرماتے ہیں وہ بڑا ہی شرمندہ ہوا، اس نے کہا حضور ایک دانے کے لیے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی؟ فرماتے ہیں اسے دیکھ کر جب میں واپس پہنچا تو اگلی رات میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب بیت المقدس سے فلسطین سے باہر نکل رہا تھا تو وہی دو فرشتے پھر محراب میں آئے، اور انداز بھی وہی تھا گفتگو کا۔ وہ کہنے لگے جی مجھے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے، دوسرے نے کہا ہاں یہ ابراہیم ہے، انہوں نے کہا وہ بلخ والے، انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے اس کی حالت پر تو آج رش کرنا چاہیے، کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ نے ان کے تقوی کو دیکھ کر، ان کی خوف خدا کے جذبے کو دیکھ کر، اور ان کی استقامت کو دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر، خدا خوفی کو دیکھ کر، اللہ نے ابراہیم کو درجہ ولایت واپس کر دیا ہے۔ یہ شخصیت ہیں۔ اب ذرا ان کی ایک آخری بات بس آپ جلدی سے قبول فرما لیں، اس کے بعد پھر محفل شریف کا نظام آگے چلے گا جیسے ترتیب ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا، میرے بھائیوں صبر کو اپنا ہتھیار بنائیں، صبر کو، استقامت کو۔ یہ دنیا ہماری مرضی سے نہیں چلنے والی، اور نہ ہی سب کچھ ہماری طبیعت کے مطابق ہو سکتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، رویوں کو سہنا پڑتا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسی کیفیت بھی آتی ہے کہ جب لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ میں دشمن قوتوں کو ایسا جواب دوں کہ وہ یاد رکھیں۔ وہی لمحہ ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں، جب تم نے اپنے مصطفیٰ کی تعلیمات کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، حوصلہ کرنا ہوتا ہے۔ سنا دوں اگر پسند فرمائے تو یہ آخری بات۔ حج کرنے کے لیے گئے، سرکار ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں حج کرنے کے لیے میں گیا تو مجھے حجامت بنوانی تھی، ہمارے صوفیاء کا طریقہ دیکھیں، حجامت بنوانی تھی، تو میں ایک حجام کے پاس گیا۔ آپ کے چک میں بھی حجام کی دکان ہوگی نا، ہمارا رویہ دیکھیں اور ذرا آپ کا طرز عمل دیکھیں۔ فرماتے ہیں حجام نے میرے ابھی آدھے بال کاٹے کہ اس کے پاس ایک اور مالدار شخص آیا، اس نے کہا میں تجھے اتنے دینار دوں گا، پہلے میرے بال کاٹو۔ فرمایا مجھے چھوڑ کر وہ حجام اس مالدار کے بال کاٹنے چلا گیا۔ میں بیٹھا، واپس آیا، تھوڑے بال اور کاٹے تو ایک اور مالدار شخص آ گیا، اس نے کہا میں اتنے پیسے دوں گا دینار، پہلے آ کے میرے بال کاٹو۔ فرماتے ہیں اس نے مجھے دوسری بار چھوڑا، وہ اس کے بال کاٹنے چلا گیا۔
6 مرتبہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا. کتنی مرتبہ؟ نہیں، ذرا سوچے نا ایک لمحے کے لیے. یہ نائی کی دکان پر اگر حجام بیچارہ نائی ایک لمحے کے لیے بیچارہ وہ ہمارے تھوڑے سے بال کاٹ کے اگر باہر دروازے تک ہی چلا جائے کسی کی بات سننے کے لیے اور ہمیں ایسے کر کے انکار کر دے تو پھر دوسرے دن وہ ہمیں دکان کا شٹر کھول کے دکھائے. یہ ہمارا طرز عمل ہے. سرکار ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں 6 مرتبہ اس نے میرے ساتھ یہی معاملہ کیا. تھوڑے بال کاٹتا ہے، پیسوں کے لالچ میں کوئی آتا ہے، حج کا رش تھا تو بال کاٹنے چلا جاتا ہے، پھر نکل جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں جب وہ 6 مرتبہ آیا نا تو اس نے میرے بال کاٹے، میں نے جیب سے اسے دوہری اجرت نکال کے دی. نہیں توجہ آپ کی ٹوٹ گئی ہے. ڈبل رقم دوہری اجرت نکال کے دی. فرماتا ہے وہ بڑا شرمندہ بھی ہوا. تو اس نے کہا حضور میں تو آپ کو ایسے فقیر سے سمجھ رہا تھا اور مجھے آپ سے زیادہ کوئی مال کی توقع بھی نہیں تھی. سنیں ذرا، تو آپ چلیں، اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو جتنی اجرت میری بنتی ہے، جتنے باقی دیتے ہیں اتنے آپ بھی دے دیں. دوہری کیوں دے رہے ہیں؟ یہ وہ اینک ہے جو صوفیاء نے ہمیں دی ہے لوگوں کا رویہ دیکھنے کے لیے. فرمانے لگے جب تو مجھے چھوڑ کر بار بار جاتا تھا نا تو میرے نفس میں شدید غصہ پیدا ہوتا تھا. طبیعت دل چاہتا تھا کہ میں زبان کے ذریعے یا اپنے جسم ہاتھوں کے ذریعے رد عمل کا اظہار کروں، مگر جیسے ہی غصہ پیدا ہوتا تھا میری طبیعت میں، میرے نفس میں، تو ساتھ ہی میں اس اپنے نفس کو سنوارنے کے لیے، اس کے غصے کو دور کرنے کے لیے اپنے اندر صبر کی طاقت کو پیدا کرتا تھا. اس لیے کہ جو درجہ اللہ نے صابرین کو دیا ہے وہ کسی اور شخص کو عطا نہیں فرمایا. ادھر اندر جلال پیدا ہوتا، غصہ پیدا ہوتا، تیرے خلاف بغض اور نفرت پیدا ہوتی، ادھر میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اندر صبر پیدا کرتا. وہ درجہ جو مجھے اللہ نے صبر کی وجہ سے عطا فرمایا ہے نا، اس کی وجہ فرمایا تو بنا ہے. تو جتنی اجرت میں تجھے دے رہا ہوں یہ جو تیری مزدوری ہے، باقی جو میں اضافی تجھے دے رہا ہوں ڈبل، وہ اس وجہ سے کہ تو مخلص ہے، میرا دوست ہے، جس نے میری طبیعت میں ایک ہمت اور حوصلہ اور صبر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ وہ رویہ ہے. خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنی طبیعتوں میں ٹھنڈک پیدا کریں، اپنے مزاج میں نرمی لائیں، اپنی طبیعتوں میں خستگی پیدا کریں. اور آپ یقین جانیں یہ آخری بات ہے، آخری جملہ ہے، آخری جملہ، مگر پوری گفتگو کا سمجھیں لب لباب بھی یہی ہے، نچوڑ بھی یہی ہے. اس بندے کو دنیا میں کوئی بھی طاقت کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی جس بندے نے اپنی طبیعت میں نہ کو سن کر سہنے کا حوصلہ پیدا کر لیا. جس بندے کی طبیعت میں انکار سن کر سہنے کا جذبہ پیدا ہو گیا نا، نہ سننے کا حوصلہ پیدا ہو گیا، صرف جی حضوری کا قائل نہیں ہے، جس کی طبیعت میں انکار سننے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اسے دنیا کی کوئی طاقت فلاحی اور کامیابی کی سند لینے سے روک نہیں سکتی. بہترین مصروفیت سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. خدا کرے جو محفل شریف کا اہتمام کرنے والے ہیں، آپ جو دور و نزدیک سے یہاں پر تشریف لانے والے ہیں، میں چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، اللہ سب کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اس دعا پر تو خاص طور پر آمین کہیں. اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی، عالم انسانیت پر فضل فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ جتنے بھائی انٹری گیٹ پہ کھڑے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ